سب سے پہلے تو میں اپنے آج کے میزبان جناب تقی زادہ واقفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس محفل میں مجھے بذات خود فون کر کے مدعو کیا۔ صاحب صدر جناب درویش مند صاحب، ان کا بھی فون آیا، انہوں نے اور مجھے پابند کیا۔ ہمارے قیوم بیدار صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے کارڈ بھیجا۔ میں تھوڑا سوچتا رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، مگر میزبان اور صاحب صدر کا جب فون آیا تو میں پابند ہوا۔ الیکٹرانکس میڈیا نے رابطوں کو بڑا آسان بنایا مگر انسانوں کو بڑا دور کر دیا۔ اگر قیوم بیدار صاحب آتے، ہم چائے بھی پیتے، تھوڑا سا گپ شپ بھی ہوتا۔ خواتین و حضرات، میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں آج کے اس محفل میں اتنے بڑے اساتذہ اکرام سے کچھ سیکھ کے جاؤں گا، مگر وہ کہتے ہیں نا، مجھے دھکا کس نے دیا۔ مجھے جب سٹیج پہ بٹھایا تو میں سوچتا رہا کہ بات کیا کروں گے اتنے اساتذہ کے درمیان میں۔ میں سننے سے بھی فارغ ہوا، سوچتا رہا کہ کیا بات کرنا ہوگا۔ تو اس کا جو ہے ازالہ خود ہمارے آج کے میزبان صاحب کریں گے، پھر کبھی ہمیں بلائیں گے، ہمیں اس سیٹ پہ بٹھائیں تاکہ ہم سن تو لیں کہ کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے، ہم اس علم سے مستفید ہوں۔ اب عرض یہ کہ ہم جب فارسی زبان پہ بات کرتے ہیں، اس کے اہمیت پہ بات کرتے ہیں، اس زبان کے قدرت پہ، اس زبان کے جو اپیلنگ خاصیت ہے اس پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت طویل فاصلہ طے کیا ہے زبان نے۔ 200 سال قبل از مسیح علیہ السلام پہلوی زبان، جس کو ہم ابھی اوستائی زبان بھی ہم کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا رسم الخط ہوا کرتا تھا، جس میں زرتشتی مذہب کا الہامی کتاب بھی نازل ہوا۔ اور اس تمام سفر میں اس قوم کو، اس سرزمین کے لوگوں کو، جس کو ہم پارسیان کہتے ہیں، ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ریاست کی تشکیل دی جنہوں نے بڑے عظیم اور بڑے انسان پیدا کیے، ساتھ ساتھ اپنے تہذیب کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اخلاقیات، اس کے علم اور ادب، اس کے تمام معاملات کو آگے لے جانے کے لیے ایک بہت بڑے منظم طریقے سے ان پارسیان نے ایک قومی وجود کا تشکیل دیا، جو مسلسل کئی ہزار سال آگے بڑھتا گیا اور اپنے اثرات اپنے خطے میں، اپنے ارد گرد چھوڑتا رہا۔ 200 سال قبل مسیح سے لے کر عرب آمد تک اس زبان کا رسم الخط یا سسٹم آف الفابیٹس پہلوی تھا۔ اس کے بعد عربی زبان بھی کہ رسم الخط نے اس پہلوی زبان کو لایا، مگر کمال یہ ہے کہ فارسی زبان اپنے اصل شکل کو نہیں کھو بیٹھا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اس حکومت کو تشکیل دی اور حکومت نے مسلسل اپنے اس تہذیبی ورثے زبان پہ، اس کے علم اور ادب پہ کام کرتا رہا۔ اسی لیے عربی زبان یا ترکی یا آپ اور منگولین زبان کو اپنے اندر یہ زبان جذب کرتا گیا اور وسعت پا کے باقی دنیا میں اثر انداز ہوتا رہا۔ اب فارس کا ایک بہت بڑا بادشاہ، جس کو ہم شہنشاہ کہتے ہیں، کوروش کبیر، جب وہ اپنا اعلامیہ جاری کرتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اعلامیہ میں 72 حکومتیں اس کے زیر تسلط تھے اور 72 بادشاہوں کا وہ شہنشاہ تھا۔ اگر اس اعلامیہ کو آپ پڑھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوروش کبیر ان 72 حکومتوں کا شہنشاہ ہوں،
میرے طرف سے اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنے زبان، اپنے ثقافت، اپنے مذہب میں وہ آزاد رہے۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ یہاں انسان فروشی، بردہ فروشی جو آج کا جو ہے دنیا میں بھی مکمل ہے، اس کو بھی وہ کنڈیم کرتا ہے اور اس پہ پابندی لگاتا ہے۔ ساتھ ساتھ مذہب اور انتظامی آزادی کا بھی اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی حکومت، کوئی قوم میرے اس شہنشاہت سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کو وہ اختیار ہے وہ اپنے علیحدہ حکومت کرے، جو آج تک میں دیکھتا ہوں کہ اس فلسفے کو برقرار رکھا ہے اس حکومت نے۔ اس کے بنیاد پہ ہندوستان تک فارسی زبان، سینٹرل ایشیا تک، اور ساتھ ساتھ یہ باقی خطے جو آذربائیجان اور یہاں جائیں، یہ زبان کو لوگوں نے، اس کلچر کو لوگوں نے محبت اور احترام کے ساتھ تسلیم کیا اور اپنے کلچر کا حصہ بنایا، کیونکہ ان حکمرانوں نے سب کو آزادی دی کہ وہ کس طریقے سے آزاد طریقے سے وہ اس کے 72 شہنشاہ جو ہے حکومتوں میں وہ رہیں یا نہ رہیں، ان کو آزادی دی، جو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج یہاں اور آپ کے آس پاس باقی دنیا میں اس طریقے سے اتنا آزادی، کنفیڈریشن کا آزادی نہ ہونے کا برابر ہے، جس کے بنیاد پہ یہ جو 72 حکمران تھے، انہوں نے آج کلچر کو، ایرانی اور فارسی کلچر کو، اس کے زبان کو اپنے زبانوں میں، اپنے زبان کا حصہ بنایا۔ ہم جہاں یہاں ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ براوی زبان سب سے قدیم ہے اور دراوڑی زبان وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں اصفہان میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا اور ان کا بات فارسی تو تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا ہم پہلوی زبان بولتے ہیں، اور پہلوی زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو آج براوی میں ہم استعمال کرتے ہیں اور باقی کسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم پہلوی زبان بھی یہاں اثر انداز رہا ہے اس خطے میں، اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اس کا ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہم فارسی میں کسی چیز کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا ہے، تو فارسی میں بزرگ کہتے ہیں ہم آسان الفاظ میں، مگر پہلوی زبان میں بلو کہتے ہیں اس کو۔ ہم براوی میں بھی اس کو بعض بلو یا بلن زبان کہتے ہیں۔ اگر چوزا ہو مرغی کا، اس کو ہم فارسی زبان میں یعنی چوچا کہتے ہیں یا جو بھی آج کے جدید فارسی میں ہے، مگر قدیم پہلوی زبان میں اس کو چوری کہتے تھے، جو آج بھی ہم براوی زبان میں مرغی کے چوزے کو چوری کہتے ہیں۔ میں نے ایک میوزیم میں چپل، یہ جو ہم بلوچی چپل دیکھتے ہیں، چپل کو میں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا تھا چابت، تو میں نے اس کو کہا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو پتہ تھا کیا تھا، اس کے نیچے ٹائر لگا ہوا، تو اس نے کہا قدیم علاقے میں یہ جو ہے جوتا ایسے طریقے سے پہنتے تھے، اس کو چابت کہتے ہیں، تو ہم اس کو چھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان پورے اس خطے میں جو 72 ملت تھے اس میں محبت اور پیار سے جو ہے اپنا وجود اس نے برقرار رکھا ہے، بلکہ باقی زبانوں کو بھی اپنے اندر تسلیم کیا۔ اب ایران کا کمال یہ ہے کہ ایران کا قومی زبان فارسی ہے یا پارسیان کا زبان ہے، اور سب لوگ اس زبان کو بولتے ہیں۔ دلی تک بولا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس قدیم زمینوں کے جو فیصلے آتے ہیں، جو قدیم 100 سال، 200 سال، 300 سال پرانے سند آتے ہیں، وہ سب پہلوی زبان کے قدیم زبان میں ہے۔ اس کے لیے خاص ہمارے اساتذہ ہیں یا خاص اس قسم کے قاضی صاحبان ہیں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم اپنے جرگوں میں ان قاضی صاحبان کو بلاتے ہیں جو پہلوی زبان سمجھتے تھے۔ ہم آج بھی اس کو شاید نہیں سمجھتے، مگر کیونکہ یہ زبان رائج تھا اور رابطے کا زبان تھا، اس کو لوگ سمجھتے تھے، جس طریقے سے آج انگلش کا زبان آہستہ آہستہ وسعت پا رہا ہے۔ تو فارسی زبان کا یہ کمال ہے کہ اس نے باقی زبانوں کو اپنے اندر جذب کیا، مگر خود اپنا اصل شکل نہیں کھو بیٹھا، کیونکہ اس کے ریاست کو اس کے عوام نے تشکیل دی، اور اس ریاست نے اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنے گرامر، ان تمام معاملات کو وہ سمجھتے گئے۔ مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا دا پرشینز، اور کمال کا میں اس بات کو کبھی بھولتا نہیں ہوں، دا پرشینز میں اس خاتون نے لکھا کہ عربی زبان کے جو
گرامر کے 45 بڑے اساتذہ ہیں. 45 بڑے اساتذہ میں سے 13 فارسی زبان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ براوی، بلوچی، پشتو، باقی زبان جو بھی ہیں ان پہ اطراف میں اپنا فارسی نے اپنا اثر چھوڑا ہے، جبکہ فارسی زبان کے 45 عربی زبان کے 45 بڑے اساتذہ میں 13 فارسی زبان کے ہیں. اس کا مطلب ہے عربی زبان پہ بھی ان کا اثر یقیناً ہے، اس پہ بھی تحقیق ہے اور اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. تو یہ سرزمین، جس سرزمین کو پارسیان کا سرزمین کہتے ہیں، 1936 میں جو رضا شاہ پہلوی کا والد تھا محمد رضا خان، اس نے پھر اس کو ایران قرار دیا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ سارے اقوام یہاں رہتے ہیں وہ آرینز ہیں، ان میں تھوڑے سے فارس ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا اپنے تمام تر ایمبیسیز کو کہ آج کے بعد 1938 سے 36 میں کے بعد یہ ایران قرار دیا جائے گا. اس کے بنیاد پہ پھر آج اس کو ہم ایران کہتے ہیں، مگر یہ اثر انداز اس خطے میں رہا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر ہم اس جامع زبان سے فائدہ اٹھائیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک خانہ فرنگ کے توسط سے ایک لائبریری موجود ہے، اور اس لائبریری نے پاکستان میں جتنے فارسی زبان کے کلمی نسخے ہیں ان کو جمع کیا ہے اور اس کو جمع کر رہے ہیں. بہرحال آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بیوروکریٹک نظام اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ کتابیں کہیں ایک بڑے بلڈنگ میں پڑے ہیں، یہ مینیج کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے زمین ابھی تک نہیں مل رہا ہے کہ ان کتابوں کو باقاعدہ طور پہ ان کی حفاظت کیا جائے. اس کتاب خانے کا کمال یہ ہے کہ وہاں فارسی زبان کے 17,000 کلمی نسخے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایران میں بھی اتنے کتابیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں فارسی زبان کا اہمیت تھا. اس خطے نے مثلاً ہم علامہ اقبال جیسے انسان کو پیدا کیا جس کا بہت بڑا جو ہے فارسی زبان کے لیے شاعری میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. اسی طریقے سے اسد اللہ غالب جس کا فارسی اور اردو کا ایک مکسچر زبان فارسی میں بھی انہوں نے کہا ہے. خود آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی فارسی میں شعر کہتے تھے. اور ایک بہت بڑا شاعر جو کہ دلی میں رہتا تھا، یعنی ہم کہتے ہیں دانی کے ہستم در این زبان من خسرو شیرین زبان، 7 زبان میں ایک زبان امیر خسرو فارسی میں بھی بات کرتا تھا. اسی طریقے سے تاریخ فرشتہ جو کہ دلی اور انڈیا میں ایک ایرانی رہتا تھا جس نے 322 سال پہلے 3 جلد کا ایک کتاب لکھا ہے. اس نے پورے ہندوستان کی تاریخ کو اس میں لکھا، وہ بھی خود فارسی زبان تھا. اس کا یہ ہے کہ اس ریاست نے جس کو کی تشکیل اس فارسی قوم نے دیا ہے، اس نے اپنے زبان اور تہذیب تمدن کو محبت اور پیار اور علم اور ادب کے ساتھ پھیلایا ہے. ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل کتابیں ہیں ان کا ترجمہ فارسی زبان میں ہونا چاہیے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ایران میں کتاب خوان لوگوں کا بہت بڑا تعداد ہے. مثلاً پہلے ایک کتابی میلہ 15 مئی کو تہران کے اندر مسلح کا جو مسجد ہے وہاں ہوتا تھا. 10-15 دن میں خود بھی 2 دفعہ گیا اور میں 5 گھنٹے اس کتابی میلے میں گھومتا رہا پھرتا رہا. میں اس کا 1/4 تک نہیں پہنچ سکا، اتنا بڑا کتابی میلہ تھا. اب اس کو شفٹ کر کے ایئرپورٹ کی طرف، تہران کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی طرف لے گئے، وہ بھی ہر سال ہوتا ہے. اب اگر خانہ فرہنگ اور ہمارے جو علمی ادارے ہیں پشتو، براوی، بلوچی اور ہزارگی کے ہمارے جو ادیب ہیں رابطہ کریں آغا کے ساتھ کہ ہمارے لوکل زبانوں کے جو کتابیں ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے فارسی زبان میں لے جائیں تاکہ وہاں کے جو کتاب دوست ہمارے محترم ہیں وہ ہمارے بھی علمی اور ادبی جو خزانہ ہے اس سے مستفید ہو، اور ہمارے ایک جو محبت کا علم کا رابطہ ہے جو کہ بارڈر سے کراس کرتے وقت کسی ویزا اور کسی پاسپورٹ کا ضرورت نہیں ہے،
उस हम रास्ते को अपनाएं ताकि इस खित्ते में अमन, आशिकी और मोहब्बत का जो कि रिश्ता है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। दावत की ज़बान के दर्जे पर रही है। हमारे दीनी मदारिस में एक अरसे तक गुलिस्तान, बोस्तान, हिकायात सादी व हकायात मौलाना रूम पढ़ाया जाता रहा है, या शायद अब भी इसका एहतमाम होता है, मगर अब हालात बदल गए हैं। हम थोड़े से जदीद हो गए। उलमाए कराम से माजरत के साथ, पहले लोग दीनी तालीम हासिल करके मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार अहमद, अहमद गामदी बनते थे, मगर हो सकता है कि अब भी बनते हो, मगर उनमें से कुछ मुफ्ती कवि बनते हैं या खुदकुश बमबाद। इससे हमारी इखलाकी मयार, तरजीहात का पता चलता है। हमारी निसाबी कुतुब में कहीं कहीं इखलाकी दर्स और इस्लामी तालीमात का तज़किरा मिलता है। बच्चों की किरदार साजी को हमारे निसाब में मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती। ऐसे में इस किस्म की कुतुब का, जिसके एक किताब जो मेरे पास है कि पैगंबर की प्यारी बातें, जो अब्दुल कय्यूम बैदार साहब की फ़ारसी से तर्जमा शुदा है, जो मेहदी आज़र यज़दी की किताब है। मौलाना फ़ारसी में जो कलाम है, फ़ारसी में किताब है ग़ुलाम रज़ा हैदरी की, उसे हमारे कय्यूम बैदार साहब ने तर्जुमा किया है। असल में ऐसे मवाद की मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं इसको पढ़ चुका हूँ पहले, छपने से पहले भी मैंने पढ़ा है उसको। मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा अदब, ऐसी किताबें बहुत कम हैं कि जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी कही हुई बातें और उनके जो लोगों को बताया करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अपनी आदत होती थी कि वो कहीं बैठ के नमाज के बाद, नमाज से पहले वो लोगों से गुफ्तगू फरमाया करते थे। उसमें लोग अपने मसाइल आके बयान करते थे, अपनी मुश्किलात बयान करते थे, कोई मसाइल, दीनी मसाइल सुनते थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उनको एक तरीके से एक हिदायत के तौर पर, एक नसीहत के तौर पर उनको बताते थे, और जहाँ उनका जाना होता था वहाँ कुछ हिकमत की बातें भी वो बताते थे। अब ये सारी बातें हमारे इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं, हमारे पास तहरीरी सूरत में मौजूद है, मगर शायद हमारे बच्चों की पहुंच वहां तक नहीं है कि ऐसी किताबें जो तारीख़ की किताबें हैं उन तक बच्चों की रसाई हो। क्योंकि बच्चों की जो तालीमी जो सिलसिले हैं बच्चों के, वो मेरा ख्याल है कि आधा तो 5 साल के अंदर उसका जो जहन बनना होता है, कैरेक्टर बनना होता है, वो बन जाता है, और बाकी आधा उसके बाद 10 सालों के अंदर। और हम लोग इस पीरियड को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हम उनको घर से निकाल के स्कूल भेज देते हैं। स्कूल में किस किस्म का मवाद उनके जहनों में डाला जा रहा है, असली तालीम के हवाले से उनको क्या बताया जा रहा है, हमारे दीन के बारे में, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे जो असातिज़ा हैं वो कितने वाकिफ़ हैं, वो किस किस्म का एहतमाम करते हैं, कुरान मजीद पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। हम उसका कुछ भी, मैं समझता हूँ कि एहतमाम नहीं कर पाते। वजह यही होती है कि हमारा बच्चा जब गुरूम करता है तो उसके बाद उसके लिए
جو اس نے اخذ کر لیا اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تربیت کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں بیدار صاحب کی یہ جو 2 کتابیں ہیں، یہ دونوں کتابیں اس قسم کا مواد بچوں کے لیے پرووائڈ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچے بہت آسان، اب یہ جو کتاب میرے پاس ہے، یہ خوبصورت ٹائٹل جلد کے ساتھ، پرنٹنگ بڑی اچھی ہے اس کی، چھپی ہے، انداز تحریر بہت سادہ، عام آدمی، بچہ، چھوٹا سا بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور بچے کا وہ ذہن جو 5 6 7 سال کے دوران بنتا ہے، پھر وہ اسی جو اس نے جو دیوار رکھی گئی ہے اسی پر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ میں تو قیوم بیدار صاحب کو اور خانہ فرہنگ ایران کو اس قسم کا تاریخی کام کرنے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ تو ہو گیا فارسی سے اردو میں، اب یہاں باتیں ہوئی ہماری زبانوں کی۔ ایران کے ساتھ ہمارے مذہبی ثقافتی ہمسائیگی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہماری ثقافتیں آپس میں ملتی ہیں۔ میں جب ایران گیا تو میری فارسی ایسے 15 دن کے اندر رواں ہو گئی۔ بلوچی تو ہم لوگ بولتے ہیں، تو فارسی میں تو ایسے سیکھ گیا، میں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتا تھا، حالانکہ مجھے زیادہ فارسی نہیں آتی تھی، تو میرے لیے اس کو سمجھ کے بولنا بہت آسان تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ایک سجیشن ہے، ایک سفارش کہیں یا ایک ریکویسٹ ہے کہ یا تو فارسی سے ہمارے زبانوں میں تراجم ہوں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو ایسی تحریریں ہیں جس کا اخلاقی پہلو نکل سکتا ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے، وہاں سے بھی ہو اور یہاں سے بھی ہو۔ اس سے ہمارے ثقافتی جو گہرے تعلقات ہیں وہ زبان کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے وہ بہتر جو ہے نا بن سکتے ہیں۔ فارسی اور یہاں کی مقامی زبانوں کی قربت پہ میں نہیں بولوں گا، مگر ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیدار صاحب جس قبیلے سے تعلق ہے ان کا، ہمارے ہاں خواجہ خیل اور دیوار قبیلہ ہے، تو وہ براوی اور فارسی کو مکس کر کے ایسے بولتے ہیں۔ تو ایک آدمی، ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اسی طرح کے دیوار جو ہے نا اپنی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ براوی میں کہتے ہیں کہ دور برو براہ برو، جیسے کہ براوی میں کہتے ہیں دور برو براہ برو، وہ فارسی کو براوی سمجھ کر بول رہا تھا۔ تو مسئلہ یہ کہ قربت ہماری موجود ہے، تو اس قسم کے ثقافتی رشتے میں سمجھتا ہوں اس کو جاری رہنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر اپنے دوست قیوم بیدار صاحب کو اور خانہ فرہنگ ایران کو اس قسم کے کام کرنے پر، اور میری دعا ہے، میری خواہش بھی ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نور خان محمد حسنی صاحب۔ اور دلچسپ ہے، جن سے تمام پڑھنے والے، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے، سب بہت معزوز ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر کہانیاں اسلامی حوالے سے اور ہمارے سچے دینی روایات سے جڑی ہوئی ہے، اور ان میں دلچسپی اس سبق کے علاوہ اسلامی رنگ بھی نمایاں، جن سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت 4300 مذاہب یا ادیان ہیں، جن کے ماننے والے یا پیروکار کا اپنے ان مذاہب پر اعتماد و ایمان و اعتقاد ہے۔ اسی حوالے سے اس کتاب میں ایک کہانی دوست کے لباس میں دشمن میں چند ایک جملے بہت خوبصورت ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کے مطابق اور موسیٰ اپنے دین کے مطابق، کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے عقیدے میں مداخلت کرے۔ دین انسانوں کی آسائش کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ دین تباہی کے لیے، دین بتانے کے لیے ہے، خراب کرنے کے لیے نہیں۔ جب تک کسی کو کسی سے نقصان نہ ہو، اس کا عقیدہ اس کے لیے محترم ہے۔ اسی طرح مذہب سے اور خصوصاً اسلام سے جڑی یہ قول
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. اس کتاب کی کہانی حکم ناحق میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اسی طرح کتاب میں مشہور کہانی ہے موت سے فرار، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے تذکروں سے مزین موت کے برحق ہونے، موت سے فرار کے متعلق کہانی بھی سبق آموز اور دلچسپی سے پر ہے. کتاب میں کہانیوں میں شامل کہانی داڑھی میں نجات میں معروف شخصیت سلطان محمود غزنوی کے عدل و انصاف، سچائی و دیانتداری اور راتوں کو بیس بدل کر ریاست کے لوگوں کے حال سے باخبر رہنے کے لیے گلی کوچوں میں نکل پڑنا بھی بہت ہی سبق آموز ہے. اسی طرح کتاب میں موجود ایک معروف روایت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہا میں، چرواہا کے یہ الفاظ بہت ایمان افروز اور سچائی پر مبنی ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا دل خدا کی طرف مائل ہے اور گناہگار نہیں. اگر زبان بہترین الفاظ کا انتخاب نہ کر سکے اور مجبور ہو تو اپنی زبان کو کاٹ دوں گا اور میں کچھ نہیں کہوں گا. اسی طرح ایک کہانی یا روایت بے عقل و باعقل میں عرب بدو کا یہ خوبصورت جملہ کہانی کو مزید خوبصورتی بخشتا ہے کہ عقل مند انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے. مجھے اس کتاب میں شامل یہ کہانی بہت ہی بڑی خوبصورت لگی جو اختلاف انگوری کے عنوان سے ہے. یقیناً یہ کہانی مزاح و دلچسپی کا مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کے مشہور مقالہ یار من ترکی و من ترکی نمیدانم کی مصداق زبانوں کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ کہانی ہے جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے 4 مسافر ایک آبادی میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، مگر آپس کی زبانوں سے ناواقفیت کی بنا پر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک روز سالن نہ ہونے کی وجہ سے خشک روٹی کے ساتھ انگور کھانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، مگر ان سب کے ساتھ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سب مغموم بیٹھ جاتے ہیں. اتفاق سے کسی راہگزر کا وہاں سے گزر ہو جاتا ہے اور ان سے ان کے حال پر ترس آتا ہے. وہ ایک سکہ ان پر عذرائے ہمدردی اچھال دیتا ہے. اتفاق سب نے چاہا کہ انگور لایا جائے تو سب سے پہلے فارسی بولنے والے نے کہا کہ انگور لایا جائے، مگر چونکہ بقیہ 3 انگور کے نام سے ناواقف تھے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ انگور ٹھیک نہیں. عربی نے کہا کہ انگور ٹھیک نہیں، امب لایا جائے. انب ہے یا امب ہے، عین نون بے انب ہے. مگر ترک نے کہا کہ انگور و انب نہیں، اوزوم لایا جائے. ان کا چوتھا ساتھی رومی نے کہا کہ نہ انگور لایا جائے، نہ انب لایا جائے، نہ اوزوم، بلکہ استافیل لایا جائے. لہذا اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے سب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. اتفاق سے ایک بوڑھے شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو ان کی باتیں سنتا ہے تو زور زور سے ہنسنے لگتا ہے. یہ سب بوڑھے سے ہنسنے کا سبب پوچھتے ہیں تو بوڑھا انہیں کہتا ہے کہ نادانو، آپ سب ناحق جھگڑ رہے ہو. آپ سب جس چیز پر جھگڑ رہے ہیں وہ انگور ہی ہے، یعنی انگور، انب، اوزوم اور استافیل ایک ہی چیز کے نام ہے، مگر آپ کی زبانوں سے ناواقفیت کی وجہ سے آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا. یعنی اس سے زبانوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ زبانیں کتنی اہم ہیں اور آپس میں ربط و محبت قائم رکھنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. اور زبانیں خدا کی انمول نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کتاب میں ان نامور اور عظیم شخصیات کے قصے و حکایات بھی شامل ہیں جن کی تذکرے ہم اکثر سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں ان شخصیات کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، جن میں سلطان محمود غزنوی، حکیم لقمان، اور اسی طرح جلیل قدر پیغمبروں کے نام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح فرشتوں کے حضرت اسرائیل علیہ السلام دیگر کا ذکر ہے. چونکہ بچوں کو پرندوں اور جانوروں سے بہت زیادہ انس و محبت ہوتی ہے، بچے شاید اس لیے بھی پرندوں اور جانوروں کو
अपने करीब रखते हैं, उनको पसंद करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत व मासूम होते हैं। इस किताब में बहुत से परिंदों, तोता वगैरह का जिक्र है ताकि बच्चों की दिलचस्पी बढ़े। चूँकि बच्चों के लिए लिखते वक्त चंद बातों को खुसूसी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। मेरी भी 2-3 किताबें बच्चों के हवाले से और मैंने काम किया है कि जिनमें ये है कि बच्चों के लिए लिखते वक्त सादा व आसान जूद फहम अल्फाज का चुनाव किया जाए और जुमलों का सैल और आसान होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान भी सादा हो, किस्सा व कहानियों का मुख्तसर होना और तवालत से गुरेज करना, इन तमाम लवाजमात का बच्चों के लिए जब लिखा जाता है तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। जबकि ये कहानियाँ चूँकि हिकायत है, पहले से वैदार साहब ने उनको तर्जुमा किया है, थोड़ी सी ये तवालत उनमें ज़्यादा है और अल्फाज भी कुछ इतने गहरे कि छोटे बच्चे शायद बमुश्किल उसे समझ सके। तो इन बातों का अगर ख्याल रखा जाता तो किताब वैसे भी बड़ी खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत। किताब अदब में तर्जुमे की अहमियत व अफादियत मुसल्लिम है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता जो भी लिखने वाले लोग हैं। तर्जुमा न सिर्फ किसी ज़ुबान के अदब के लिए, अदब के फ़रोग़ के लिए मौसर है, बल्कि ज़ुबानों को आपस में मिलाने, उनके बोलने वालों की कुर्बत व मोहब्बत का अहम तरीन ज़रिया है। ज़ेर बहस किताब भी फ़ारसी के से तर्जुमा शुदा है और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में तर्जुमा किया गया है। किताब का टाइटल बहुत दीदा-ज़ेब और बच्चों के मिजाज के मुताबिक है, यानी तस्वीरें, तितलियाँ, फूल, तस्वीर और तस्वीर हैं। हर कहानी के मुताबिक स्केच, तस्वीर अंदर सफ़ात पे मौजूद है और इसका जो टाइटल है, बैक टाइटल, बड़ा खूबसूरत है। और अल्फाज, किताब का साइज़ और अल्फाज का जो फ़ॉन्ट्स है वो भी बहुत मुनासिब और यकीनन किताब 140 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बहुत खूबसूरत किताब है। यकीनन आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने दें। और ये यकीन इस तरह का काम, ये तर्जुमे का काम होना चाहिए ताकि ज़ुबानों की जो कुर्बत का ज़रिया है वो मुअस्सर हो सके और ज़ुबानें करीब आ सके। किताब आप सब के लिए ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रहमान तकरीब के मेहमान खसूसी मोहतरम हाजी लश्करी रईसानी साहब, जनाब हसन दरवेश वन कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान, और तकीज़ादा वाकफ़ी साहब डायरेक्टर जनरल खाना फ़रंग इस्लामी जमहूरी ईरान, और मोहतरम साइमन बशीर साहब और आज़ाद ख़वातीन हज़रात, आज इस तकरीब में जैसे कि पहला हिस्सा फ़ारसी और बलूचिस्तानी या बलूचिस्तान की ज़ुबानों में अमांगी, इस हवाले से काफ़ी बात हुई और ये एक बहुत बड़ा मौजू है। और इसी तरह ये भी कि जो मैंने तर्जुमा किया, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये भी हमआहंगी है एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में तर्जुमा करना। जैसे कि नूर ख़ान साहब ने कहा कि फ़ारसी से दीगर ज़ुबानों में पहले भी हो चुका है, होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी तरह दूसरी ज़ुबानों का फ़ारसी में तर्जुमा भी है। और जो कि आज का ये सेमिनार फ़ारसी और बलूचिस्तान की ज़ुबानों के दरमियान अमांगी है। बलूचिस्तान एक कसीर लिसानी सूबा है, यहाँ उर्दू राब्ते की ज़ुबान है, बलूची है, पश्तो है, ब्रावी है, हज़ारगी है, देवारी है, सराइकी है, ये सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर इलाके बलूचिस्तान में, हर इलाके में आप जाएं, तकरीबन आप 50 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे, और ये खूबसूरती ख़ासकर कोयटे में नज़र आएगी। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि जो हमारा मेहमान खुसूसी आज लश्करी रईसानी साहब इन तमाम ज़ुबानों में ना सिर्फ इन ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं बल्कि बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं। और मेरे साथ कभी कभार फ़ारसी और देवारी में जब बात करते हैं और कहते हैं कि ये अमांगी है बिरावी और देवारी की कि लट्टा ब्यार तूता बिछंड तो ये भी अमांगी है। तो इस तरह के सिलसिले ये होनी चाहिए।
اور ویسے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک اچھی روایت ہے، کیونکہ اس سے دوسری زبانوں کے ادب، ثقافت اور روایت کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہم آہنگی اور بھائی چارہ کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ فارسی زبان سے میری دلچسپی رہی ہے۔ ہم اپنی نانی کے ساتھ دیواری زبان بولتے تھے، جو فارسی زبان کا ایک لہجہ ہے، اور 1975 اور 76 میں خانہ فرنگ کے اسی بلڈنگ میں میں نے جب میٹرک کیا تو فارسی کی کلاسیں اس وقت بھی ہوتی تھی، تو میں نے ان میں داخلہ لیا اور سوہم تک میں نے فارسی پڑھی، اور یہ ایرانی فارسی بھی میرے لیے پلس سال بتوئی، اس لیے کہ جو دیواری اور فارسی اور پھر براوی میں یہ تھوڑا سا مکسچر ہوا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو براوی میں ترجمہ کروں گا۔ اردو تو چونکہ ہماری رابطے کی زبان بھی ہے اور ہماری تعلیمی، تدریسی، قومی زبان بھی ہے، تو اس سے ترجمہ اس میں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، فارسی میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں فارسی میں ترجمہ کروں، اب براوی میں آسان ہے۔ اور اسی طرح جب میں نے 1978 میں ادب کے میدان میں قدم رکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سوسائٹی بنائی، براوی ادبی سوسائٹی، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے، 45 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم جو حلقہ ہے ہمارا دوستوں کا، جیسے ڈاکٹر رزاق صابر صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہے تربت یونیورسٹی کے، افضل مراد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نور خان محمد حسنی صاحب ہیں، وحید ظہیر صاحب ہیں، یہ سارے دوست، حسین بخش ساجد صاحب ہیں۔ تو یہ جب حلقہ بنتا ہے، آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں کہ اور اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ عالموں کے محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھتے ہیں، اگر جاہلوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جہالت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح ہے، جب ہم نے اپنے دوستوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ سیکھنے کا مرحلہ اب بھی جاری ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک کہ انسان زندہ ہے۔ اور اسی طرح جب بلوچستان کے جو قدیم شعراء ہے، اور یہاں پہ پہلے جو ریاست کلات کی بات ہوئی تھی کہ وہاں کی جو سرکاری زبان تھی یا ریاست کی زبان تھی وہ فارسی میں تھی، اور ہمارے ہاں اب بھی ہمارے پاس جو اسناد ہیں ہماری زمینوں کے، جو قطونی وغیرہ ہے، یہ سارے فارسی میں ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر براوی زبان کے میں اثرات ہیں فارسی کے، بلوچی کے، پشتو کے، ہر خطے کے۔ اب کوئٹہ میں جو براوی بولی جاتی ہے اس میں فارسی اور پشتو کے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ آپ چاغی کی طرف جائیں، اس میں بلوچی اور فارسی کے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ آپ جالوان اور غزدار کی طرف جاتے ہیں تو سندھی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ زبانیں ایک دوسرے سے اثر لیتی ہیں، یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں میں جو دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اگر نکالیں گے تو وہ زبان ترقی نہیں کرے گا۔ اچھا، فارسی کی آقا وقفی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ فارسی میں انقلاب کے بعد امام خمینی نے یہ کہا کہ فارسی زبان کو اب مکس نہ کرنے دو انگریزی یا دوسرے سے، اس میں اصطلاحات کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر ٹیلی ویژن آیا تو ہم نے باقاعدہ اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے، اچھا پٹڑی ہے، راہ آن کہہ دیا اس کو، ہم نے اس میں اصطلاحات کی۔ تو اس وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا تھا کہ چھٹ آ گئی، کیونکہ صبح سے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تکے ہوئے ہیں، اور مغرب کا بھی ٹائم ہوا، اب تو عشاء کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔